10 محرم الحرام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کے ان قدسیہ نفوس نے جو قربانی اللہ کی راہ میں دی، یقیناً وہ ایک بہت بڑا منصب ہے، اور اس منصب کے ساتھ ساتھ تاریخ کا وہ ایک سیاہ باب بھی ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے رحمی کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں ہمیں جھوٹ اور افتراءات سے بچنا چاہیے۔ جو حقائق ہیں قرآن و حدیث میں، تاریخ میں جو صحیح روایات ہیں ان کو فالو کیا جائے، کیونکہ آج تک دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ واقعہ کربلا جو بھی بیان کرتا ہے اس میں وہ 80% جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، اور ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ عقل اس بات کو تسلیم بھی نہیں کرتی۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ محمد کی ذات پر جھوٹ باندھتا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جھوٹ بولنا مطلقاً ویسے بھی اسلام کے اندر ناقابل معافی جرم ہے، اور پھر اگر وہ جھوٹ کسی مقدس ہستی کی طرف منسوب کیا جائے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہو، حضرت مولا علی ہوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف ہو، تو وہ یقیناً اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کرنے کے مترادف ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ واقعہ کربلا جو بھی بیان کرتا ہے وہ اہل تشیع ہوں یا اہل سنن ہوں، ان میں بہت سارے علماء، اہل علم کی میں بات نہیں کر رہا، جو اہل علم حضرات ہیں وہ تو بہت ساری مستند روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہیں، لیکن کچھ کم نالج علماء کرام وہ ایسی روایات بیان کر جاتے ہیں کہ ہمیں ان روایات کو اگر ڈھونڈنے نکلیں تو شاید ہی کتب حدیث میں ہمیں کہیں وہ ملیں۔ ایسے واقعات وہ واقعہ کربلا کے حوالے سے پیش کر جاتے ہیں۔ دیکھیں، واقعہ کربلا جو پیش آیا اس میں وہاں جو موجود راوی تھے ان کے حوالے سے آج تک کوئی صحیح روایت ہمیں نہیں ملتی۔ جیسے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں موجود تھے، سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے حوالے سے انہوں نے آج تک کوئی ایسی صحیح روایات کتب حدیث میں نہیں ملتی کہ انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہو، بلکہ یہی ملتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اس واقعے پر سکوت اختیار کیا، کبھی بھی اس کو واضح نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد جو وہاں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مستورات تھیں، عورتیں تھیں، ان کی طرف سے بھی آج تک کوئی روایت ہمیں نہیں ملتا۔ تو پھر جو کچھ یہ بیان ہو رہا ہے واقعہ کربلا جو علماء بیان کر رہے ہیں، وہ دوسری کیٹاگری کے علماء جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں، آخر یہ نالج انہوں نے کہاں سے حاصل کیا ہے، اور یہ کون سی روایات ہیں، کس کتب میں لکھی ہوئی ہیں جو یہ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ در حقیقت ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں فی الوقت اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ کوئی راوی وہاں موجود تھا، وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، بعد میں اس نے بیان کیا، تو میں اس راوی کی بھی بات کو قابل قبول نہیں مانتا، کیونکہ میرے نزدیک وہ راوی جہنمی ہے، اور میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، میرے پاس دلیل موجود ہے۔ یہ حضرت ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے تاریخ دمشق کے اندر، یہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 222 بیروت کی ہے۔ اس میں حضرت حرثمہ بن سلمہ کا واقعہ آپ درج کرتے ہیں، روایت کو لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت حرثمہ بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جنگ پہ تھا، اور بعض وہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جنگ صفین تھی۔ تو حضرت حرثمہ کہتے ہیں کہ واپسی پر ایک مقام پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑاؤ کیا، اور ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرما ہوئے، آپ نے نماز پڑھی۔ بعد میں آپ کو بتایا گیا کہ اے مولا کائنات، آپ جس جگہ موجود ہیں اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، پھر آپ نے وہاں سے مٹی کو اٹھایا اور اس کو سونگا، سونگنے کے بعد آپ نے مٹی کو مخاطب کرنے کے بعد فرمایا مٹی سن لے، تجھ پہ ایسے نفوس قدسیہ کو شہید کیا جائے گا
جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب جب یہ اتنی بڑی خوشخبری حضرت ہیثمہ نے سنی، وقت گزرتا چلا گیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور حضرت ہیثمہ بھی یہ بات بھول گئے۔ وقت یہاں تک آ گیا کہ یزید تخت نشین ہوا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یزید کے حکم سے عبداللہ بن زیاد جو تھا، جو کوفے کا گورنر تھا، اس کو حکم ہوا کہ ایک لشکر بھیجو جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کرے۔ اب جب لشکر تیار ہوا تو حضرت ہیثمہ کہتے ہیں میں بھی اس لشکر میں شامل تھا۔ اب جب وہاں سے چلے ہم اور میدان کربلا میں پہنچے تو وہ درخت جہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھ کر یہ فرمان جاری کیا تھا، میں نے جب اس درخت کو دیکھا تو وہ ساری بات مجھے یاد آ گئی، میرے ذہن میں آ گئی۔ میں فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور میں نے عرض کی کہ ابشرک ابنا بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لخت جگر کے نور نظر، ایک خوشخبری میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو آپ کے ابا حضور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بیان کی تھی۔ وہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا اسی جگہ، اسی درخت کے پاس، آپ فرماتے تھے کہ اے مٹی گواہ رہنا کہ اس جگہ تجھ پہ ایسے نفوس قدسیہ کو شہید کیا جائے گا جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا۔ جب بھی آپ نے یہ خوشخبری دی، حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہیثمہ سے پوچھا، اے ہیثمہ بتا، معنا و علینا، تو ہمارے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ ہے؟ تو حضرت ہیثمہ کہنے لگے کہ میں قال لا معاک ولا علیک، پہلے تو آیا تو میں ان کے ساتھ ہی تھا آپ کو شہید کرنے کے لیے، لیکن اب چونکہ مجھ پہ سب کچھ واضح ہو چکا ہے، اب میں ان کے ساتھ نہیں ہوں اور آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوں، اس حوالے سے کیونکہ میری ایک مجبوری ہے کہ ترکت ایالن، میں اپنا اہل و عیال کو پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے ان کا کفیل بننا ہے، ان کی کفالت کرنی ہے، لہٰذا میں اب آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب جب اتنی بات ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ بولا، اور یہ جملہ میری دلیل ہے کہ کوئی بھی شخص جو وہاں موجود تھا اور بیان کرتا ہے تو وہ شہید کیوں نہیں ہوا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اگر وہ دیا ہے تو وہ شہید ہو جاتا، وہ شہید نہیں ہوا پھر بیان کر رہا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ یزیدی تو ہو سکتا ہے لیکن وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک جملہ بولا، آپ فرماتے ہیں اما لا فولی فی الارض، کہ اے حضرت ہیثمہ اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، اس جگہ اب تم نے نہیں ٹھہرنا۔ کیوں؟ فوالذی نفسہ حسین بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ حسین کی جان ہے، کیا لا یشہد قتلنا اليوم رجل داخل جہنم، آپ فرماتے ہیں کہ آج جس نے اس جگہ ہمیں شہید ہوتے دیکھا اور ہماری مدد نہیں کی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ وہ بیسک وجہ ہے، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے کہ جو اس جگہ موجود تھا وہ کتنا بدبخت راوی ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد نہیں کر رہا۔ تو میں ایسے جہنمی راوی کی بات کو قطعی طور پر نہیں مان سکتا۔ بات وہی ہوگی جو احادیث میں، آثار میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صحابہ کرام نے بیان فرما دی تھی، وہ انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں، جھوٹی روایات کو ہم بیان نہیں کرتے۔ اب واقعہ کربلا کے بعد جو پیش آنے واقعہ ہیں ان کو بیان کر دیتا ہوں اور مسند روایات کے ساتھ بیان کرتا ہوں، چونکہ وہ ماں بعد کے واقعات ہیں۔ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو واقعہ پیش آئے، جو رنگ کائنات نے دکھایا، ان واقعات کو آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا ایک نام محدثین میں آپ کا لکھا جاتا ہے، وہ اعلام النبلاء میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 312 میں ایک روایت لے کے آتے ہیں، ایک واقعہ لے کے آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو شخصوں کی شہادت پر
آسمان بھی رو پڑا۔ ان میں ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں کہ جب انہیں شہید کیا گیا تو آسمان بھی رو پڑا، اور دوسرے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آسمان اس وقت بھی رو پڑا۔ پھر اس کے بعد علامہ ابن ذہبی اعلام النبلاء میں ایک اور واقعہ لے کے آتے ہیں کہ جو حضرت نضرہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس رات آسمان سے خوب پانی برسا۔ آتی ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ہر شے خون سے لبریز تھی، یعنی کہ خون کی رات کو بارش ہوئی تھی۔ اس کے بعد اعلام النبلاء میں ہی حضرت جعفر بن سلیمان سے ایک روایت مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آسمان سے خون جیسی بارش ہم پہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد تاریخ دمشق میں علامہ ابن عساکر ایک روایت لے کے آتے ہیں حضرت ربیع بن منذر سے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے لوگوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر دی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ یزیدی تھا اور لوگوں کو یہ خوشخبری دے رہا تھا کہ لوگوں خوش ہو جاؤ کہ امام حسین کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت ربیع کہتے ہیں کہ وہ شخص میں نے جب دیکھا تو اس واقعے کے بعد میں نے ایک مرتبہ پھر اسے دیکھا کہ وہ شخص اندھا ہو چکا تھا اور لوگ پکڑ کے اس کو راستہ دکھا رہے تھے، یعنی کہ جو شخص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر خوش ہوا، آپ کی شہادت پر خوش اس نے لوگوں کو بانٹی، اللہ نے اس کو اندھا کر دیا۔ اس کے بعد امام بخاری نے تاریخ کبیر میں ایک روایت نقل کی ہے، روایت نمبر 2202 ہے، حضرت سلیم کے حوالے سے آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیم فرماتے ہیں ہم پر چند دن لگاتار خون جیسی بارش ہوتی رہی، یعنی کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ اس میں کچھ وقفہ ہو جائے، کہتے ہیں لگاتار چند دن تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہم پر خون جیسی بارش نازل ہوتی رہی۔ اس کے بعد تاریخ دمشق میں ایک اور روایت علامہ ابن عساکر لے کے آتے ہیں حضرت ابو غالب سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابن زیاد کے دربان نے بتایا نے مجھے بتایا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ابن زیاد کے محل میں پیش کیا گیا۔ یہ واقعہ کربلا کی ماں بعد کا ایک واقعہ ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو وہ عبداللہ بن زیاد کے محل میں پیش کیا گیا تو کہتے ہیں کہ اس کے دربان نے مجھے بتایا کہ محل کی دیواروں سے بھی خون جیسی بہتی ہوئی میں نے چیز کو دیکھا۔ تو یہ کچھ واقعہ ہمیں ماں بعد کے ملتے ہیں، جبکہ واقعہ کربلا کے ایگزیکٹ اسی وقت جو واقعہ پیش ہوئے ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حقیقت ہے یا یہ جھوٹ ہے، علماء نے اس سے بچنے کو ہی کہا ہے۔ بات وہ کی جائے جو مستند ہو، جو روایات سے، جو آثار سے، کتب حدیث سے یا معتبر جو تاریخی کتب ہیں ان سے بیان کی جائے، تو ایسے روایت کو لیا جائے۔ تو عوام الناس کو اس حوالے سے یہ غور فکر کرنا چاہیے کہ اب وہ دیکھیں کہ ایسی مجالس میں وہ اہل سنن کی ہوں یا اہل تشیع کی ہوں، آپ جب بھی کوئی ایسا واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنیں، کوئی بھی علماء کرام اس کو بیان فرما رہے ہوں، تو پہلے توجہ کے ساتھ یہ دیکھ لیں کہ آیا کہ یہ جس واقعے کو بیان کر رہا ہے اس وقت یہ بات ماننے میں آتی بھی ہے یا نہیں آتی۔ تو اس سے بہت ساری چیزوں سے اور بہت سارے ایسے عمل سے بچا جا سکتا ہے۔